ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی، اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرا کہا مان لو گی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ نے کہا کہ تم میرے بعد نکاح کر لینا، پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو مجھ سے بہتر خامند عطا فرما، جو اس کو رنج نہ پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتدائے اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی، اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں بنو مغیرہ نے دیکھ لیا، انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر در شہر پھرے۔ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میری سسرالی کے لوگ بنو عبد الاسد کو، جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصے کی خبر ملی تو وہ میرے میکے والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے پاس نہیں چھوڑا، اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خامن تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکے میں رہ گئی اور بیٹا اپنے ددھیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا، نہ میں خامند کے پاس جا سکی نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خامند تم سے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خامند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر تنہا اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کو چلی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خامند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا تو وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے۔ میں اتر جاتی اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا تو اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے۔ میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خامند یہی ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قباء میں ہی مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اللہ پر بھروسے کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ہجرت فرض ہو، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مردوں کو تو جہاد کی شرکت کا شوق تھا ہی، جس کے واقعات کثرت سے نقل کیے جاتے ہیں۔ عورتیں بھی اس چیز میں مردوں سے پیچھے نہیں تھیں، ہمیشہ مشتاق رہتی تھیں اور جہاں موقع مل جاتا پہنچ جاتی۔ ام زیاد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خیبر کی لڑائی میں ہم 6 عورتیں جہاد میں شرکت کے لیے چلتیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو ہم کو بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کے آثار تھے۔
ارشاد فرمایا کہ تم کس کی اجازت سے آئیں اور کس کے ساتھ آئیں؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو اون بننا آتا ہے اور جہاد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، زخموں کی دوائیں بھی ہمارے پاس ہیں، اور کچھ نہیں تو مجاہدین کو تیر ہی پکڑانے میں مدد دیں گی، اور جو بیمار ہوگا اس کی دوا دارو کی مدد ہو سکے گی، ستو وغیرہ گھولنے اور پلانے میں کام دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ حق تعالی شانہ نے اس وقت عورتوں میں بھی کچھ ایسا ولولہ اور جرت پیدا فرمائی تھی جو آج کل مردوں میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ سب اپنے شوق سے خود ہی پہنچ گئیں اور کتنے کام اپنے کرنے کے تجویز کر لیے۔ حنین کی لڑائی میں ام سلیم باوجود یہ کہ حاملہ تھیں، عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ پیٹ میں تھے، شریک ہوئیں اور ایک خنجر ساتھ لیے رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس لیے ہے؟ عرض کیا کہ اگر کوئی کافر میرے پاس آئے گا تو اس کے پیٹ میں بھونک دوں گی۔ اس سے پہلے احد وغیرہ کی لڑائی میں بھی شریک ہوئی تھیں، زخمیوں کی دوا دارو اور بیماروں کی خدمت کرتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نہایت مستعدی سے مشک بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، اور جب خالی ہو جاتی تو پھر بھر لاتی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی دوپہر وغیرہ کو وہیں آرام بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس بات پر آپ مسکرا رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھلائے گئے جو سمندر پر لڑائی کے ارادے سے اس طرح سوار ہوئے جیسے تختوں پر بادشاہ بیٹھے ہوں۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ حق تعالی شانہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ان میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا اور پھر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے پھر مسکرانے کا سبب پوچھا۔ آپ نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے پھر وہی درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرما دیں کہ میں بھی ان میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلی جماعت میں ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، جو شام کے حاکم تھے، جزائر قبرص پر حملے کی اجازت چاہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر کے ساتھ حملہ فرما دیا، جس میں ام حرام رضی اللہ عنہ بھی اپنے خاوند حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لشکر میں شریک ہوئیں، اور واپسی پر ایک خچر پر سوار ہو رہی تھیں کہ وہ بدکا اور یہ اس پر سے گر گئیں، جس سے گردن ٹوٹ گئی اور انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن کی گئیں۔ یہ ولولہ تھا جہاد میں شرکت کا کہ ہر لڑائی میں شرکت کی دعا کراتی تھیں، مگر چونکہ ان دونوں لڑائیوں میں سے پہلی لڑائی میں انتقال فرمانا متعین تھا، اس لیے دوسری لڑائی میں شرکت نہ ہو سکی، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں شرکت کی دعا بھی نہ فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جذبہ جہاد سے سرشار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔